زندگی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہر لڑکی بچپن سے اپنی پلکوں پر سجاتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی خوشی اس کے دل کو ایک نئے رنگ سے بھر دیتی ہے۔ آنگن میں کھیلتی ہوئی لڑکیاں جب گڑیوں کی شادی کرتی ہیں تو ان کے دل میں ایک تصویر بنتی ہے، ایک ایسے گھر کی جہاں محبت ہوگی، عزت ہوگی اور اپنا ایک چھوٹا سا جہان ہوگا۔ کہانی کا آغاز بھی ایک ایسی ہی لڑکی سے ہوتا ہے جس نے اپنے دل میں محبت اور خوشی کے رنگ بھرے خواب سجائے تھے۔ اس کے لیے شادی ایک نئی زندگی تھی، ایک نئی روشنی تھی، ایک نیا سفر تھا جہاں اس کا ساتھی اس کا ہمراز بنے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں کوئی سمجھے گا، اس کے آنسو دیکھ کر کوئی پوچھے گا اور اس کے چہرے کی مسکان کو اپنی جیت سمجھے گا۔ لیکن زندگی اکثر ان راستے پر لے آتی ہے جہاں انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور۔ اس کا بھی ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد جہاں محبت کی نرم باتیں ہونی چاہیے تھی وہاں صرف خاموشی تھی۔ جہاں دل کو تسلی ملنی چاہیے تھی وہاں تنہائی نے گھر کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی باتوں کو سمجھے، اس کے جذبات کو محسوس کرے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی تھی جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس رشتے میں محبت کا رنگ ہی نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہے جس میں دل کے جذبات کہیں کھو گئے ہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی اصلی کہانی، ایک ایسی کہانی جو صرف اس کی نہیں بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو اپنی خواہشوں اور خوابوں کو اپنے دل میں دبا کر جیتی رہتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ رشتے صرف کاغذ اور رسموں سے چل رہے ہیں۔ اس کے دل کے ارمان، اس کے جذبات جیسے کسی کو اہمیت ہی نہیں تھی۔ رات کے اندھیروں میں جب ہر چہرہ نیند میں ڈوبا ہوتا، اس کی آنکھیں کھلی رہتی۔ وہ چھت کو تکتی اور سوچتی کہ کیا زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ کیا محبت صرف کتابوں کی کہانی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی نہیں جو اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکے؟ اس کی شوہر کے ساتھ باتیں ہوتی بھی تو صرف ضرورت کی، نہ کوئی پیار، نہ کوئی خلاصہ، ہر وقت ایک خاموشی، ایک فاصلہ۔ عورت کے لیے سب سے بڑا درد یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس بولنے کو ہو لیکن سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا دل بوجھ سے بھرنے لگا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی۔ اس نے سوچا تھا شادی ایک نئی روشنی ہوگی، لیکن اس کی روح تو اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، میں کس چیز کی کمی رکھتی ہوں؟ میں کیوں محبت کی حقدار نہیں؟ اور یہی سوچ اس کے دل کا پہلا درد بن گئی۔ یہ درد اس کے ساتھ رہتا، اس کی مسکان کے پیچھے چھپ جاتا اور راتوں کو آنسو کے ساتھ باہر آ جاتا۔ زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ سب کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، چاہے دل کے اندر طوفان کیوں نہ چل رہا ہو۔ دن بیتتے گئے اور اس کے اندر کا خالی پن اور گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے، لیکن وہ خواب اس کی زندگی کی چار دیواری میں قید ہو گئے۔ اس کا شوہر اپنی دنیا میں مصروف رہتا، اس کی آنکھوں میں نہ تو محبت تھی نہ فکر۔ وہ صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر رشتہ نبھا رہا تھا۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے صرف ذمہ داری سمجھا جائے، جذبات نہیں۔ جب وہ آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی تو سوچتی کہ شاید میں اتنی خوبصورت نہیں، اسی لیے مجھے پیار نہیں ملتا۔ پھر دل سے آواز آتی، خوبصورتی سے زیادہ ضروری ہوتا ہے سمجھنا، لیکن مجھے سمجھنے والا ہی کوئی نہیں۔ روزانہ کی خاموشی، تنہا راتیں اور چھپی ہوئی آہیں، یہ سب مل کر اس کے دل پر بوجھ بن گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنی خوشی خود ختم کر رہی ہے۔ محبت کا انتظار کرتے کرتے اس کے دل کا ایک حصہ مرنے لگا تھا، اور سب سے بڑا درد یہ تھا کہ وہ بول بھی نہیں سکتی تھی گھر والوں کو، دنیا والوں کو۔ عورت کے دکھ کا کیا پتہ؟ وہ صرف مسکان مانگتے ہیں، آنسو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس طرح اس کے دل کا بوجھ دن بدن بڑھتا گیا۔ اس کے اندر ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جو کسی نے کبھی نہیں سنی اور شاید کبھی سننی بھی نہ چاہے۔ وہ عورت ساری زندگی ایک انتظار میں گزارتی رہی،
شاید کبھی شوہر بدل جائے، شاید کبھی پیار ملے، شاید کوئی اس کے دل کو سمجھ لے، مگر وقت کے ساتھ اسے سمجھ آ گیا کہ کچھ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اداسیوں میں ڈھل گئی تھی۔ خواب جو اس نے بچپن میں دیکھے تھے ان کا رنگ اتر گیا، اب صرف تھکن تھی، ایک بے جان سی مسکان جو وہ سب کو دکھاتی لیکن اندر سے بکھر چکی تھی۔ پریم چند لکھتے ہیں، عورت کی اصل قید صرف دیواریں نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو اسے ساری زندگی جھیلنی پڑتی ہے۔ اس کی قید اس کا گھر تھا، اس کی قید اس کا رشتہ تھا، اس کی قید اس کا اپنا ہی دل تھا۔ وہ اپنی کہانی خود کے دل میں دبا کے مر گئی، زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، لیکن اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اور اس طرح ایک عورت کی زندگی کا وہ سچ سامنے آتا ہے جو ہزاروں عورتوں کا سچ ہے، کہ وہ محبت کے لیے نہیں، صرف ذمہ داری نبھانے کے لیے جیتی رہتی ہے۔ یہی تھا قائد حیات کا انجام، ایک ایسی کہانی جو صرف عورت کی نہیں بلکہ ان سب عورتوں کی ہے جو پیار کے بنا، سمجھ کے بنا صرف گزر بسر کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔